بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ایک بزرگ اللہ والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کو غیب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہونی۔ وہ اگلے دن پھر اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ تمہاری دعا نہیں قبول ہونی۔ پھر وہ دوبارہ اگلے دن اٹھتے ہیں، دوبارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اور پھر ان کو غیب سے آواز آتی ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہونی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مریض کو پتہ چل جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، سارا قصہ ماجرا دیکھنے کے بعد بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بزرگ محترم حضرت، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر آپ اتنی مشقت کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ مشقت کرنا چھوڑ دیں۔ وہ بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں، روتے روتے پھر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا الہی، میں جاؤں تو کدھر جاؤں، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں، میرے آپ ہی بس الہ ہیں، میرے داتا بھی آپ ہی ہیں، اور میری دعا کے اندر صرف آپ ہی شامل ہے، اور میں آپ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اب میں آپ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا نہیں سکتا۔ مجھے پتا ہے آپ میری غلطی کی وجہ سے ناراض ہوں گے، لیکن میں کسی اور کے در پر نہیں جا سکتا، کیوں نہ کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے آپ کی رحمت میں کوئی مایوسی حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دونوں جہان کے آقا ہیں، جو انسان کے داتا ہیں، جو بندے کو دیتے ہیں اور وہی چھین لیتے ہیں۔ نہ تو اس میں کسی پیر کا کوئی ہاتھ ہے، نہ کسی بابے کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو دیتی ہے، وہی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی روزی کا وعدہ کیا، وہی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی روزی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو لوگ اللہ کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اللہ کے در کے اندر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو شاید اس کے اندر آپ کا ہی بلا ہے، شاید اس کے اندر آپ کے لیے ہی کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کو یہ وقت سے پہلے یہ چیز مل جائے، یا وقت ابھی وہ آیا ہی نہیں کہ جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے، بلکہ امیدیں صرف اللہ کے گھر کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مزار کے ساتھ ہو، نہ ہی کسی بابے کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ کے در کے سوا کہیں اور جانا ہی نہیں چاہیے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں دے سکتا ہے، اور وہی خدا ہے جو ہم سے چھین سکتا ہے۔ اس نے ہماری روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں روزی دے گا، وہ زمین سے دے گا، چاہے پتھر پھاڑ کے دے۔ اس نے ہمیں روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے ہمارے بندوں کا، ہم بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی کہتا ہے کہ ایک دفعہ عاجزی کے ساتھ میرے در پہ آ، چاہے احد پہاڑ جتنی برائیاں لے کر میرے در پہ آ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمیں عبادت بھی بالکل ٹھیک کرنی چاہیے، باوضو ہو کر کرنی، اللہ کے سامنے ہی اپنی جبین نیاز جھکا دینی چاہیے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو جوائن کریں، لائک کریں، دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ خدا حافظ۔